السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع غزوہ بدر ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، اب دوسرا ضمنی موضوع ہے مقابلہ حق و باطل۔ اس کے 6 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ نمبر 5 میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے حق کے ساتھ نکالا۔ یہ آیت نمبر 6 میں دیکھیے، آپ گھر سے بالحق، حق کے ساتھ نکالا۔ کس لیے نکالا؟ آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ پھر دوسرا نکتہ ہے بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان، حق و باطل میں فرق ڈالنے والا بنایا۔ بڑی اہم بات ہے۔ 41 نمبر میں دیکھا ہے یوم الفرقان، یہ جو فرق کرنے والا دن ہے، فیصلہ کرنے والا دن ہے، کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ اللہ نے اس کو یوم فرقان قرار دیا ہے بدر کو۔ اس میں سے قریش تھا، ایک دوسرے کے سامنے تھے، بنو ہاشم کے ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک طرف باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف چچا تھا، ایک طرف بھتیجا تھا، یہ آپس میں سارے ہاشمی اور قریشی آپس میں سامنے تھے۔ فرق کیا تھا؟ اب ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے۔ اسلام نے آ کے تفریق ڈال دی، قبیلے میں تفریق ڈال دی، سب ہو گیا۔ یوم فرقان تھا، یہ فرق پڑ گیا حق میں۔ تو اسلام بنیادی طور پہ ایمان اور بے ایمان کے تفریق کرتا ہے، علاقے سے، نسل سے، اس طرح کے رنگ سے، کسی چیز سے تفریق نہیں کرتا۔ ہاشمی اور قریشی کا بھائی بلال ہے جو کہ ایمان لایا ہے، اس کا سگا بھائی اس کا بھائی نہیں، اسلام قرار دیتا۔ تو یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا نقطہ جو آ رہا ہے جی، اس میں سے 45 نمبر آیت میں سے کہ نہ مومنین نہ کفار جنگ کے لیے نکلے، مگر اللہ تعالیٰ نے دونوں نشستوں کو ایک دو جگہ جمع کر دیا اور مقابلہ کروا دیا۔ اب بنیادی طور پہ جب ابو سفیان نے وہ پیغام بھیجا مکہ میں، تو پھر ابو جہل نے 1000 بندے تیار کیے اور لے کر آیا، ان کے اور نکلا کسی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ اور مسلمان بھی مدینہ سے جہاد کی بجائے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کافر جنگ کی بجائے قافلہ بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو ان کا قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اب بات تو ختم ہو گئی، مسلمان جس کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ نکل گیا، اور کفار جس کے لیے نکلے تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا، قافلہ نکل گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے دونوں لشکروں کی جگہ جمع کر دیا، بدر میں اللہ نے جمع کرا دیا، اور پھر دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ جو ہے یہ مشیت الہی سے ہو گئی۔ تو اللہ کی مشیت تھی کہ آج یوم فرقان ہے، حق واضح ہو جائے، حق باطل۔ اور اللہ نے 42 میں کہا حق و باطل کو دلیل کے ساتھ واضح کرنے کے لیے مقابلہ کرا دیا گیا، دلیل کے ساتھ۔ یہ ایسے تکے سے نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے، اللہ نے کہا حق جو رہے وہ حق کے ساتھ رہے، اور بالکل دلیل کے ساتھ یہ ہو کہ اور کہ قیام حجت کے بعد اور جیوے جس کا جینا ہے قیام حجت کے بعد بالکل واضح ہو کر یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس طرح سے 42 نمبر میں اللہ نے کہا کہ اور پھر 5واں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میں کفار کو تھوڑا دکھلایا، یہ 43 نمبر آیت میں۔ اور اسی میں ہے کہ اگر کفار زیادہ دکھلائے جاتے تو لوگ جنگ سے پہلو تہی کرتے۔ تو یہ اللہ نے 43 نمبر آیت میں بڑا ایک اصول کی بات کی ہے، اللہ جو چاہے دکھا دے۔ 43 کو دیکھیے گا، جب اللہ نے کافر دکھلائے تجھ کو تیرے خواہ میں تھوڑے، اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور جھگڑا ڈالتے کام میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، اس کو خوب معلوم ہے جو بات دلوں میں ہے۔ تو یہ ساری بات 43 میں سے آ رہی ہے۔ تو مسلمان کفار کی تعداد اور اسلحہ سے مروب ہو کر منہ ہار بیٹھے ہیں، اس لیے تھوڑے دکھائے، اور جنگ نہ کرنے یا دوسری مسئلوں پر غور کرنا شروع کر دے۔ جب تعداد زیادہ نظر آتی تو پھر اور غور ہوتا اور اصطلاح پھر آئے ہوئے تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی ہمت بڑھانا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ نے پہلے تھوڑے دکھائے، اور پھر جب ایک دوسرے کو تعداد تھوڑی نظر آنے سے فریق آنے کے حوصلے بڑھ گئے کہ تھوڑے سے نمٹ لیں گے ہم ان کو، اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ نے حق کو واضح کرنا تھا، اور یہ صورتحال جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کے تعداد دگنا نظر آنے لگی۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا جنگ سے پہلے مسلمانوں کو تھوڑے نظر آ رہے تھے، جیسے جنگ شروع اللہ ان کو زیادہ دکھانا شروع کر دیا تو ان کو پتہ گیا کہ یہ تو ویسی تعداد میں زیادہ ہے۔ اور اللہ نے یہ ایک مقابلہ حق و باطل، اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے دکھا دے، جیسے چاہے دکھا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ مدد کے اللہ کے کئی طریقے ہیں، اللہ کے کئی لشکر ہیں، اللہ کے کئی سلسلے ہیں، تو اس نے اللہ نے، لیکن جو حق پر ایمان پر کھڑا ہوگا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ مقابلہ حق و باطل اللہ نے اس کو قرار دیا، جو قرآن قرار دیا ہے۔ تو یہ اس کو جو حق کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے، باطل سے دبنا نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو ہے چلی ہی جانی ہے۔ بہتر ہے اگر زندگی کسی کام آ جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔